کہ حال میں موجود رہنا، حال سے مراد اللہ ہے جو ہمیشہ موجود ہے۔ اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان پر دو ہی خوف ہیں جو غالب ہیں۔ ایک ملول ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے پر، اور خوف زدہ ہوتا ہے آنے والے زمانے پر۔ میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا، میری صحت کا، بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کا روزگار، ان کی تعلیم، ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ غمزدہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو یہاں یہ اصول سکھایا گیا ہے کہ ماضی تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور مستقبل تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ان دو پرندوں کے بارے میں پریشان نہ ہو، جو ایک تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ایک ابھی تیری گرفت میں نہیں ہے۔ تو ابھی جو تیرے پاس چیز موجود ہے، تیری زندگی ہے، تیری صحت ہے، تیرے جو فیسلٹیز تجھے دنیا میں میسر ہیں، اویلیبل ہیں، ان کو پراپرلی یوٹیلائز کر۔ اگر تو نے ان کو پراپرلی یوٹیلائز کر لیا تو لمحہ موجود میں ہے۔ یہی بات ہمیں شمس تبریز نے دوبارہ بھی اس اصول میں بھی یہی بات سکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم جنت اور دوزخ کے حوالے سے بھی بہت پریشان رہتے ہیں، دونوں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ یہ ڈسکریشن ہی پروردگار عالم کی ہے، پتہ نہیں آپ کے مقدر میں اس نے کیا لکھا ہے یا آپ کو کیا توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے مستقبل اور ماضی کچھ آپ کو دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے آج کرنا ہے۔ آپ کے اختیار میں جو ہے وہ آج ہے۔ جب آپ رات کو سو جائیں گے تو کل آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ وہ جو آپ کر چکے ہیں وہ یاد ماضی بن چکا ہوگا۔ اس کی اذیت میں مبتلا نہ ہوں۔ انسان کو اذیت سے نکالنے کے لیے یہ عزت والے گر ان عظیم لوگوں نے سکھائے ہیں۔ یہ ہے تو مشکل، آپ جہاں بھی جاتے ہیں، خاندانوں میں جائیں، رشتہ داروں میں جائیں، دوستوں میں جائیں، ماضی کے قصے بیان ہوتے ہیں، ماضی کے ریفرنس سے آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بڑھیا بات نہیں ہے، اس کو ہمیں فراموش کرنا ہے، بھولنا ہے۔ وہ کسی انگریز کا ایک قول تھا جو کسی کتاب میں نے بہت پہلے پڑھا تھا۔ جو عام لوگ ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، پرسنالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں، جو ان سے بہتر ہیں تھوڑے سے وہ مختلف ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، مگر جو عظیم لوگ ہیں وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جانے سے پہلے زمانے کو کیا دے کے جائیں گے۔ جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، ہمارے زیر استعمال ہے، کیا اس کے بدلے میں کچھ دے کے جائیں گے یا ایسے ہی چلے جائیں گے؟ اگر آپ کی ڈیلیوری نہیں ہے، آپ دے نہیں رہے، تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ بات سلطان باہو علیہ رحمہ نے کہی، جو دم غافل سو دم کافر۔ غفلت سے مراد یہ ہے کہ جب تیری ڈیلیوری نہ ہو، تو اپنے حصے کی چیز تقسیم نہ کر رہا ہو، تجھے اتنا بڑا کیا زمانے نے، کھلایا پلایا پہنایا، خوشیاں دی، تو نے یہ سب کچھ اپنے دور کو لوٹانا ہے۔ جو لوٹا رہا ہے وہ اللہ کے مقرب ہے، اور جو نہیں لوٹا رہا وہ اللہ کا باغی ہے۔ یہ بات وہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ لمحے موجود میں رہو، آج کے لمحے کھو دو، خوشی حاصل نہ کر سکو، ماضی کی یادوں میں گم رہو۔ تم سے بڑا خسارے میں کون ہے؟ اور ایسی چیزیں اکٹھے کر رہے ہو جن کا تعلق مستقبل سے ہے۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہنا جی آپ کی انشورنس کرنی ہے۔ میں نے کہا بھائی کس لیے؟ کیوں تم میری انشورنس کرنا چاہتے ہو؟ کہ یہ پیسہ آپ کے کام آئے گا۔ میں نے کہا جب میرے منہ میں دانت نہیں رہیں گے، میرے جسم میں جان نہیں رہیں گی، تو میں اس پیسے کا کروں گا کیا؟ میرے کس کام آئے گا یہ؟ آج جب میں آج پیسے کو انجوائے کر سکتا ہوں، آج تجھے دے دوں اور خود میں دیکھتا رہوں مستقبل کو، مجھ سے بڑا بے وقوف کون؟
آج کو بہتر کرنا ہے، آج کی نیند آپ کی ٹھیک ہو، آپ کی نیند راحت کی ہو، آپ کو کھانا ہضم ہو، آج آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں ہوں، آپ مسکراہٹیں تقسیم کریں، یہ چاہتے ہیں یہ عظیم لوگ۔ آج اپنی ٹھیک کر لیں، جس کی آج ٹھیک ہے اس کا کل بھی ٹھیک تھا، اس کی آنے والی کل بھی ٹھیک ہوگی، مگر آج کو بہتر کر لیں، آج کسی کو دکھ نہ دیں، آج کسی کا مال غصب نہ کریں۔ تو یہ وہ آرٹ ہے جو یہ صوفی آپ کو سکھانا چاہتے ہیں۔ لمحہ موجود میں رہنے والا ذخیرہ اندازی نہیں کرتا، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کرتا، کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج میں جو کر رہا ہوں مجھے اور میری اولادوں کو اس کو بھگتنا ہے، مکافات عمل جاری ہے، جاری رہے گا۔ آج کو جس نے حسین بنا لیا اس کی کائنات ہی حسین بن جائے گی۔ لوگ لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کی دنیا کو خوبصورت بنانے، جیسی آپ کو ملی تھی ایسے چھوڑ کے نہیں جانی، اس کو اپنی اولادوں کو خوبصورت دنیا دے کے جانی ہے۔ اور خوبصورت دنیا کیا ہوگی؟ بڑھیا مکان نہیں، کسی سے نفرت ان بچوں کو نہ ہو، کسی کی دشمنی آپ چھوڑ کے مت جائیں، کوئی تعصب چھوڑ کے مت جائیں، عصبیت چھوڑ کے مت جائیں، غضب چھوڑ کے مت جائیں، نفرت چھوڑ کے مت جائیں۔ آپ کی اولادوں سے، آپ کے ریفرنس سے لوگ پیار کریں، لوگ انہیں ویلکم کریں، لوگ انہیں معزز کریں، یہ اعزاز چھوڑ کے جائیں۔ میں ایک مرتبہ ایک شادی میں گیا ہوا تھا تو شور مچا کہ شاہ صاحب آ گئے، شاہ صاحب آ گئے۔ میں نے کہا اللہ یعنی کون ایسی ہستی آ گئی؟ تو دیکھا تو ایک صاحب آئے، دو گارڈ گنے لیے ہوئے ان کے آگے تھے، دو پیچھے تھے، دو دائیں طرف تھے، دو بائیں، 8 گارڈ کی گنوں کے اندر وہ شادی کے پنڈال میں آئے۔ تو لوگ کہنے لگے جی یہ بہت بڑی ہستی ہے اور بڑے دلیر آدمی ہیں۔ میں نے کہا ہاں واقعی یہ تو بہت دلیر ہیں جو 8 گارڈ کی موجودگی میں آئے ہیں۔ میں دلیر تو ہم ہیں، یہ کدھر سے دلیر ہیں؟ یہ تو اتنا خوفزدہ شخص ہے جسے 8 بندوقوں کی ضرورت پیش آ گئی۔